اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکولرزم کورس کا آج نامہ درس یا نامہ بیان ہے، جس میں آپ کے سامنے آج سیکولرزم کی جو خوبیاں ہیں، جو وہ سیکولر لوگ گردانتے ہیں اور پھولوں کا گلدستہ ایک پیش کرتے ہیں اپنے اصولوں کی بنیاد پر، جو تقریباً 6 سے 7 اپنی خوبیاں بتاتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا جو وہ خوبی اپنی بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دین اور ریاست میں علیحدگی، کہ دین اور ریاست جو ہے نا ایک علیحدہ چیزیں ہیں، کہ کسی بھی مذہب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کی اگر کسی ملک میں اکثریت ہے تو وہ اپنے دین کو ریاستی قانون بنا کر اس دین کو ریاستی طاقت اور قانون کے زور پر فروغ اور دوسرے ادیان اور ان کے پیروکاروں کو دبا نہیں سکتے، کہ یعنی کہ مذہبی لحاظ سے سب کو برابر حقوق حاصل ہیں۔ مذہب دین ایک علیحدہ چیز ہے، ریاست ایک علیحدہ چیز ہے۔ دوسری جو اپنی خوبی بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انصاف، یعنی دینی اور غیر دینی شہریوں کی بلا تفریق حفاظت اور دیکھ بھال کرنا، کہ ان کے درمیان انصاف اور مساوات کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ ملک اور ملکی وسائل پر کسی ایک دین کے پیروکاروں کا قبضہ سیکولر جو ہے نا وہ کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو ظلم اور زیادتی سمجھتا ہے، جبکہ انصاف کسی بھی انسان کا جو ایک بنیادی حق ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو انصاف ملے اور اس کو ملنا بھی چاہیے۔ تو یہ ان کا ایک دوسرا اصول ہے۔ اور تیسرا جو ہے ان کا اصول اور جو خوبی ہے وہ ہے کہ آزادی، یعنی تمام لوگوں کو دینی آزادی فراہم کرنا، چاہے وہ کسی دین پر عمل کرنا چاہیں یا کسی بھی دین سے نکلنا چاہیں، یعنی کہ اسے خیر بات کہنا چاہیں، یعنی اسلام سے عیسائیت میں جانا چاہیں یا عیسائیت سے اسلام میں آنا چاہیں یا ہندوازم میں جانا چاہیں یا بدھ مت سے اسلام میں آنا چاہیں، تو ہر کسی کو جو ہے نا مذہبی بنیادوں پر آزادی ہے کہ وہ جس دین کو مرضی اختیار کرے۔ چوتھی خوبی جو وہ اپنی بتاتے ہیں وہ ہے ڈیموکریسی، یعنی کہ جمہوریت کی بالادستی، جمہوریت ہو اور اس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ بھی ہونا چاہیے، اور تمام شہریوں کو ان کی دینی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر انصاف جو ہے نا وہ فراہم کرنا چاہیے۔ پانچویں جو اپنی خوبی بتاتے ہیں وہ ہے مساوات، کہ تعلیم، علاج، جو ایک انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، کھانا وغیرہ، تو وہ سب کو فراہم کرنا، کہ کوئی خاص فرد یا خاص طبقے کو نوازا نہ جائے اور کسی خاص فرد یا طبقے کو محروم بھی نہ رکھا جائے، بلکہ سب کے ساتھ یکساں جو ہے نا وہ ایک سلوک ہو اور سب کو برابری والا حقوق دیا جائے۔ چھٹی خوبی جو اپنی بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیکولرزم جو ہے نا وہ الہاد نہیں ہے، یعنی کہ لا دینیت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی انسان کو کسی بھی مذہب پر عمل کی جو ہے نا مکمل آزادی ہوتی ہے، ترک مذہب پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، کوئی ملحد یعنی کہ لا دین جو کسی دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے، تو وہ اگر نہیں رہنا چاہتا، الہاد کو اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو آزادی ہے کہ وہ ملحد رہے، کیونکہ سب کو جو ہے نا کسی بھی قسم کا مذہب رکھنے کی نا پوری اجازت ہے۔ اس لیے جو اکثر جو ملحدین ہیں جو ہے نا وہ ترک مذہب کے لیے جواز اور نظریہ جو ہے نا نظریے کے طور پر وہ سیکولرزم کو جو ہے نا وہ استعمال بھی کرتے ہیں۔ ساتویں چیز ہے آزادی اظہار رائے، کہ کوئی شخص کسی بھی وجہ سے کچھ بھی رائے رکھتا ہے، اس کے اظہار کا اس کو حق دیا جائے گا، کوئی اسے روک نہیں سکے گا، کیونکہ رائے پر پابندی بھی ایک ذہنی غلامی ہے، اور کوئی کسی کو انسان کو جو ہے نا وہ غلام رکھنے کا حق نہیں رکھتا، نہ کسی کو غلام بنا سکتا ہے۔ سیکولر نظریے کے لوگ اس چارٹر کو جو ہے نا اور ان اصولوں کو اپنا فخر بتاتے ہیں اور فخری انداز میں بتاتے بھی ہیں، کہ وہ تمام بندشوں اور تفریقات سے آزاد معاشرے پر یقین رکھتے ہیں اور سب کو آزادی دلانے والے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سب آزاد رہیں۔ انہیں مسلمانوں پر ایک تعجب بھی ہے، شدید اعتراض بھی ہے، کہ مسلمان جہاں اقلیت پر ہیں وہاں وہ سیکولرزم پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تعریفیں جو ہے نا وہ کرتے تھکتے بھی نہیں ہیں، کہ جیسے امریکہ، یورپ یا مغرب میں کہیں بھی چلے جائیں، چائنا وغیرہ، تو وہاں پر وہ بڑے فخری انداز میں سیکولرزم پر جو ہے نا فخر کرتے ہیں کہ ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے، ہم جو مرضی کریں۔ لیکن ان کا گلہ ہے کہ مسلمان اپنے ملکوں میں جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں اور دوسرے دین والے اقلیت میں ہیں،
تو وہ سیکولرزم کو صرف مسترد ہی نہیں کرتے بلکہ اس کو کفر تک بھی بتاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی منافقت ہے اور ایک تضاد بھی ہے ان کے ذہنوں کا۔ تو اس سے کہتے وہ کہتے ہیں ان کو مسلمانوں سے بڑی ایک تعجب بھی ہے اس بات پر۔ تو اب یہ جو سیکولرزم نے 7 اپنے اصول بتائے ہیں، اپنی 7 خوبیاں بتائی ہیں، تو ان میں کتنی سچائی ہے، کتنی ان میں صداقت ہے، تو وہ انشاءاللہ میں اگلی 10ویں قسط میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔